ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ کرام، مصلیان مسجد، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی رہنمائی کی. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک انسان کے اوپر اگر سب سے بڑی نعمت کہی جائے تو وہ یہی دین کی رہنمائی کی، دین کی ہدایت کی نعمت ہے. البتہ اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی، رہنمائی کی. ورنہ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تمام نعمتیں ان کے پاس موجود ہوں، لیکن یہی دین کی نعمت، ایمان اور اسلام کی نعمت ان کے پاس نہ ہو. کیونکہ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں تو یہ نعمتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں. ایمان کی نعمت جو ہے، دین کی جو نعمت ہے، اس نعمت کا بدلہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے، اور وہ ہے یوم آخرت. آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جب تمام لوگ حاضر ہوں گے، دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، تو اسی دین کی، ایمان کی بنا پر وہاں پر فیصلے ہوں گے. اگر یہ نعمت دنیا کے اندر کسی بندے کے پاس موجود ہے اور اس نعمت کی اس نے حفاظت بھی کی ہے، اس کی وفات اسلام کے اوپر ہوئی ہے، ایمان کے اوپر ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ آخرت اس کا بہت ہی تابناک اور روشن ہے. لیکن اگر دنیا میں اس نعمت سے وہ محروم رہا تھا تو پھر آخرت اس کی بہت ہی تاریک ہے اور بہت ہی اس کے لیے آخرت میں اندھیرا پن ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام کی حالت پر ہماری وفات فرمائے. جو آیت خطبہ مسنونہ کے اندر پہلی آیت تھی، اور اکثر و بیشتر خطبوں کے اندر اس خطبہ مسنونہ کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. تقریباً ہر خطبے میں آپ نے یہ آیت سنی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری وفات اس حالت میں ہو کہ تم ایک مسلمان بندہ تھے، اس حالت میں نہ ہو کہ تم دین اسلام سے خارج ہو چکے ہو. اس لیے یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اسی نعمت کی بنا پر آخرت کے اندر ہمیں سرخروئی مل سکتی ہے.
اگر یہ نعمت دنیا میں موجود نہ ہو، تمام نعمتیں موجود ہوں، آخرت کے اندر، جہنم کے اندر ایک پل رہنے کے بعد یہ تمام نعمتیں انسان بھول جائے گا. لیکن اگر دنیاوی زندگی اس کی تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر گزری ہو، آخرت کے اندر اسے رب کی جنت مل جائے، تو تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں انسان پل بھر کے اندر بھول جائے گا. اور ویسے بھی نعمت کی یہی حالت ہوتی ہے. دنیا کے اندر بھی انسان کو جب ہزار تکلیفوں کے بعد کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ تکلیفیں انسان بھول جاتا ہے. ایک طالب علم زندگی بھر محنت کرتا ہے اور پھر آخر میں اس کو جب اچھا رزلٹ ملتا ہے تو اپنی یہ تمام تکلیفیں وہ چند لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے بس. حالانکہ زندگی بھر اس نے اس کے لیے محنت کی تھی، لیکن اس محنت کے بعد، اس تکلیف کے بعد، اس مصیبت کے بعد جب اسے نعمت ملتی ہے تو اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. اب غور کریں کہ جب جنت کی نعمت ملے گی تو ایک انسان کی کیا حالت ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ حقیقت میں کامیابی ہے. اگر جنت میں داخلہ مل گیا اور جہنم سے کسی طرح نجات مل گئی، فقد فاز، تو یہی بندہ حقیقت میں کامیاب ہے. دنیا کے اندر بہت بڑی ڈگریاں ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان تعریفیں ہیں، آخرت کے اندر اگر اسے کامیابی نہ ملی تو اس سے بڑا خسارہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت کے اندر اسے جہنم سے نجات مل جائے، رب کی جنت حاصل ہو جائے. دنیا کے اندر گمنام تھا، کسی نے اس کو جانا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مشغول تھا، ایمان پر اس کی وفات ہوئی اور آخرت کے اندر جنت مل گئی. دنیا کے اندر گمنامی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن دنیا کے اندر بہت شہرت تھی، ہر جگہ عزت ملتی تھی. آخرت کے اندر اگر ناکام ہو گیا تو اس سے بڑی ناکامی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تمام نیک نامیاں دنیا کے اندر آخرت میں اسے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اس لیے یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے تیاری کرے جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہی حقیقت میں کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. آج کے درس کا موضوع یہی ہے، یوم آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں. سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا. جس نے اچھا عمل کیا ہوگا، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہوگا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہوگی، اس کے لیے الحمدللہ خوشخبری ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہوئی، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں تھا، ایمان کی حالت پر اس کی وفات نہیں ہوئی، تو پھر اس کے لیے معاملہ بڑا سنگین ہے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اس کے لیے جہنم ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے ایک مومن کا. اس کے بغیر یہ اگر عقیدہ کوئی شخص نہ رکھے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا. صحیح مسلم کے اندر جو پہلی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے کے بعد جو پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. اس میں جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کے ان 6 ارکان کا بیان کرتے ہیں. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر. آخرت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. آخرت پر اگر کسی کا ایمان ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آخرت کا پورا معاملہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کسی نے دیکھا نہیں ہے وفات کے بعد ایک شخص کے ساتھ کیا صورتحال پیش آتی ہے. قبر کے اندر اسے داخل کیا جاتا ہے، وہاں پر کیا ہوگا، پھر جب دوبارہ قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، میدان محشر کے اندر جو تفصیلات
کتب حدیث کے اندر مذکور ہے، کسی نے اپنی آنکھوں سے اب تک دیکھا نہیں ہے۔ میزان قائم ہوگا، پل صراط، جنت، جہنم، عرش کے سائے تلے بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین جگہ دیں گے۔ یہ تمام تفصیلات غیب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں، اور ایک مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے متقیوں کی متعدد صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کا پورا معاملہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے الایمان بالیوم الآخر کے اندر جو بھی موت کے بعد کے حالات ہیں یہ سب کے سب شامل ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے قیامت سے پہلے کی جو علامتیں ہیں ان کے تعلق سے بھی ایمان لانا ایمان بالیوم الآخر کے اندر شامل ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی دو انگلیوں کے درمیان اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں کے درمیان فاصلہ کس طرح ہے؟ جیسے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی ایک علامت ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے ذکر کی ہے۔ بعض علامتیں ظاہر ہو چکی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، بعض علامتیں ابھی باقی ہیں، بعض چھوٹی علامتیں ہیں جب بعض بڑی علامتیں ہیں۔ جو بھی قیامت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر وارد ہیں کہ یہ قیامت کی علامتیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت کے تعلق سے وفات کے بعد ہو یا علامت قیامت ہو، ان تمام چیزوں پر اگر قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانے کے تقاضوں میں شامل ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کرے تو ایمان بالیوم الآخر کے اندر اس کے پاس خلل ہے۔ ایمان بالیوم الآخر پر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے یہاں خلل ہے۔ اس کے درجات ہیں، بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے وہ ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، البتہ ایمان کے اندر کمی آئے گی۔ اور ایمان کی ایک صفت ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو بعض صورتوں کے اندر علماء کے مابین بھی اختلاف ہے، لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے ثابت ہو، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہو، تو ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں میں یہ پہلا تقاضا ہے کہ پہلے انسان ایمان لائے، اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ عمل کی باری اس کے بعد آتی ہے۔ اگر کسی کا ایمان ہی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل اس کا اسی کے مطابق ہوگا۔ ایمان کا، عقیدے کا اثر انسان کے عمل پر ظاہر ہوتا ہی ہے۔ انسان کے دل میں جس قدر عقیدہ پختہ ہوگا، اللہ رب العالمین پر اور قیامت کے دن پر اس کا عقیدہ دل کے اندر پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، اسی طرح اس کے عمل کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی شخص دنیاوی معاملات کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، اگر کسی کو کسی آفس میں کسی کمپنی میں کام کرتے ہوئے یہ شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں مہینے بھر کام کرنے کے بعد مجھے سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کیا وہ اسی طرح کام کر سکتا ہے جس طرح ایک بندے کو یقین ہو کہ مجھے مہینے کے آخر میں پوری سیلری ملے گی، پوری تنخواہ ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے عقیدے کی بنا پر دل کے اندر جو اس کا تأثر موجود ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، عمل کے اندر اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو اگر کسی کا آخرت کے اوپر ایمان ہی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل کے اندر بھی وہ بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ پائیں گے کہ کسی بھی مذہب نے آخرت پر ایمان کا انکار نہیں کیا ہے۔
چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، سوائے کفار و مشرکین کے، سوائے کفار و مشرکین کے کسی نے آخرت پر ایمان کا انکار نہیں کیا ہے۔ البتہ معتزلہ اور خوارج میں سے ان کے یہاں آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے بعض امور میں خلل ہے، بعض چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے کے اندر جو چیزیں شامل ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ جو بھی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے بعض چیزوں کا انکار کیا۔ البتہ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جنت اور جہنم موجود ہے، اور اللہ رب العالمین عمل کے حساب سے انسانوں کو جنت اور جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ اجمالی ایمان تمام مسلمانوں کے یہاں موجود ہے، تمام مسلمانوں کے یہاں یہ اجمالی ایمان موجود ہے۔ اب البتہ تفصیلات کے اندر، مثلا عذاب قبر کے اندر بہت سارے ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے، بلکہ بر صغیر کے اندر بھی بہت سارے ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے، جو قرآن پر صرف ایمان رکھتے ہیں، حدیث رسول پر ایمان نہیں رکھتے، حدیث رسول کو حجت قرار نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کے یہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، حدیث رسول کے اندر صرف اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عذاب قبر کا تذکرہ جس طرح حدیث رسول کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، حالانکہ ان کے اپنے فہم کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور حقیقت میں جو شخص سنت کا منکر ہوتا ہے، حدیث رسول کا منکر ہوتا ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہوتا ہے اور نتیجتاً شریعت کا بھی منکر ہوتا ہے۔ اس لیے تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کیا ہے۔ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہم قیامت کے دن انشاءاللہ دیکھیں گے، جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ایک مسلمان کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اللہ رب العالمین کی رؤیت سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک جنتی کو جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگی، اور کفار و مشرکین اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان کیا ہے، کلا انہم یومئذ عن ربہم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کی نعمت رؤیت سے محروم کر دیے جائیں گے، ان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں۔ ہر بندے کا ایمان رکھنا ان امور پر ضروری ہے، لیکن معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، میزان پر ایمان نہیں رکھتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ البتہ اجمالی طور پر آخرت پر ایمان وہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جنت و جہنم کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو داخل کریں گے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن تفصیلات کے اندر آپ جائیں گے تو بے شمار ایسی چیزیں ان گمراہ فرقوں کے اندر موجود ہیں جن پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، وہ تمام چیزیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث کے اندر موجود ہے، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہمارے عقل کے اندر آئیں یا ہمارے عقل کے اندر نہ آئیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اس کے ثبوت میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔
معراج کے واقعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ بیت المقدس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی. اسی طرح جب پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچے, اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے, تو ہر آسمان میں بعد انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. یہ حدیث ثابت ہے, اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہوئے کہے کہ یہ انبیاء وفات پا چکے ہیں, اپنے قبروں کے اندر ہیں, تو کیسے ان کا بیت المقدس میں آنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن ہے؟ اس لیے میں اس کو نہیں مانتا. تو وہ یوم آخرت پر پوری طرح سے ایمان نہیں رکھتا ہے. انکار کا سبب کیا ہے؟ انکار کا سبب یہ ہے کہ اس کے عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے, اس کے پاس اور کوئی دوسری دلیل نہیں ہے, اس کے پاس اور کوئی دوسری دلیل اس انکار کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین, جیسے شہداء کی آیت پڑھے سورہ بقرہ کے اندر, اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کیا بیان کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. اور اس آیت سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے. بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے, حالانکہ یہ مفہوم سلف صالحین اس کا نہیں لیا ہے, اور نہ یہ عقلاً و شرعاً ممکن ہی ہے, اور نہ عقل اس کا تقاضا ہی کرتی ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے بہت سارے ایسے عقائد ثابت کرتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. مثلا مردوں سے مانگنا, کہ زندہ ہے تو ان سے مانگ سکتے ہیں. ہم یہ ایمان رکھیں گے اگر کتاب و سنت کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے, تو جتنا ثبوت موجود ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. زندگی کی بات آئی ہے تو وہ زندہ ہے. کس طرح زندہ ہے اللہ اعلم. خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان کیا, وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, ان کی زندگی کے بارے میں تم شعور نہیں رکھ سکتے یا شعور نہیں رکھتے, تم جانتے نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون, انبیاء کرام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ایک روایت میں ہے نماز پڑھنے کی, یصلون, نماز پڑھتے ہیں. نماز کی کیفیت کیا ہے, کتنی رکعت پڑھتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, جنازے کی نماز کی طرح ہوتی ہے, صلاۃ الخسوف کی طرح ہے, صلاۃ الخوف کی طرح ہے, صلاۃ العید کی طرح ہے. نماز تو کیفیت الگ الگ ہے نا, اس کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے. جتنا وارد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. انہیں رزق دیا جاتا ہے, کھانے میں کیا کیا دیا جاتا ہے. اب کوئی کہے کہ رزق کا ایک لازمی معنی ہوتا ہے کہ پیشاب و پاخانے کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے, تو کیا یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں؟ ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, توقف اختیار کرتے ہیں. جتنا اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بیان کر دیا ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے زیادہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کہنا ممکن نہیں ہے. انبیاء کرام اور شہداء کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیا ہے, ان کی حیات کی بات, زندگی کی بات. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں, اس تعلق سے بھی بات حدیثیں وارد ہیں. اب اس سے کوئی مزید استدلال کرے اور کہے کہ عموماً سنتے ہیں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سرداروں کو بدر کے موقع پر قلیب بدر میں, بدر کے کنویں کے اندر ڈالنے کے بعد ان سے خطاب کیا, اور ان سے کیا کہا. صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا, جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کیا تم اسے چکھ چکے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا, اللہ کے رسول آپ کن سے بات کر رہے ہیں, وہ تو مر چکے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ابھی جس طرح وہ سن رہے ہیں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. اللہ رب العالمین نے ان کو اس وقت سنایا تھا. اب اس سے اگر کوئی استدلال کرے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں جب بھی ہم ان سے کلام کریں اور وہ ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وارد نہیں ہے.
ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا وارد ہے کتاب و سنت کے اندر، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا، ہم قبر کی زیارت کرنے جائیں تو کیا کریں؟ سلام پیش کریں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں، سلام پیش کریں، کہ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں؟ اس بارے میں وارد نہیں ہے۔ حدیث کے اندر، بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین جب بھی کوئی سلام پیش کرتا ہے تو میری روح کو واپس کر دیتا ہے، اتنی بات آئی ہے۔ ایک روایت کے اندر سلام کو پہنچاتے ہیں، پہنچانے کی بات آئی ہے، تبلیغ کی بات آئی ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جتنا وارد ہے۔ پہنچانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ جواب بھی دیتے ہیں یا سنتے ہیں، سننے کی بات وارد نہیں ہے، پہنچانے کی بات وارد، تو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جو وارد نہیں ہے اپنی طرف سے قیاس کرتے ہوئے ہم ایک لفظ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا پورا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غیب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور غیب کے بارے میں انسان کو خبر نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کے بارے میں۔ تو جتنی اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، ان پر ہم ایمان رکھیں گے، اس سے زیادہ اپنی طرف سے کچھ کہنا جائز نہیں ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کے تقاضوں میں سے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، یہ ہے کہ انسان ایمان رکھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس بارے میں اہل سنت والجماعت کے یہاں صرف نہیں بلکہ تمام مذاہب کے یہاں اتفاق ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ صرف کس نے انکار کیا ہے؟ کفار اور مشرکین نے انکار کیا ہے۔ سورہ قاف کی تلاوت کریں آپ، قاف والقرآن المجید، اس کے بعد کیا ہے؟ آگے آیت ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ پھر اس کے بعد اٹھائے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی گوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یقیناً تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک دو آیتوں کے اندر نہیں، بے شمار آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ مثلا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ۔ کفار و مشرکین کیا کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی آپ قسم کھاتے ہوئے کہیں کہ یقیناً قیامت آئے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھا، مخلوق کو پیدا کیا تھا، نعید، دوبارہ ہم اسی طرح ان کو اٹھائیں گے، دوبارہ ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یقول الانسان وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کفار و مشرکین کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین ان کے اوپر انکار کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا انسان اس چیز کو بھول گیا ہے، اسے یاد نہیں رکھتا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تب ہم نے اس کو پیدا کیا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا، تیار کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ پیدا ہو جانے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی خلل ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، اسے دوبارہ اصلاح کرنا بہت آسان ہے۔ یہ کیمرہ ہے، یہ موبائل ہے، جب تک مارکیٹ کے اندر یہ موبائل آیا نہیں تھا، لانچ نہیں ہوا تھا، اگر کسی میکینک کو کہا جائے کہ یہ موبائل مجھے چاہیے، کیا وہ تیار کر کے دے سکتا تھا؟ مشکل ہے، ابھی لانچ ہی نہیں ہوا مارکیٹ کے اندر۔ لیکن بن جانے کے بعد ایک مرتبہ اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو ریپیئر کرنے والے، اصلاح کرنے والے مارکیٹ کے اندر بے شمار لوگ مل جائیں گے۔ تو پہلی بار کسی چیز کو بنانا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بار بن جانے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو جائے، کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو اسے دوبارہ اصلاح کرنا، اس کی ریپیئرنگ کرنا، یہ آسان کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ جب تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے وجود بخشا، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھانا
اور دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا پیش ہونا اللہ رب العالمین کے لیے مشکل کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. عقل بھی اسی چیز کی گواہی دیتی ہے. کفار و مشرکین جو انکار کرتے ہیں اور عقلی دلائل کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی بن جائیں اور پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے. اب غور کریں، ایک تو شرعی دلائل ہے ہی، اور اس بارے میں ایک نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر. عقل بھی اسی چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یوم آخرت کے نام سے کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے، جہاں پر انصاف ہو. دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں پر ضرور آپ کو پولیس، کورٹ، کچہری، عدالت یہ چیزیں ملیں گی. کیا کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پر پولیس نہ ہو، عدالت نہ ہو، کورٹ اور کچہریاں نہ ہو؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں یہ چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی. آخر لوگوں نے ان چیزوں کا انتظام کیوں کیا؟ پولیس، عدالت، کورٹ، کچہریاں، ان تمام چیزوں کا انتظام کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی بھی شخص جو فطرت سلیمہ سے متصف ہو، اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے اسے نوازا ہے، وہ اچھی طرح یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر تمام لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ شر پسند بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ ظالم ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، امن و امان کو باقی نہیں رہنے دیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے پولیس کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہر ملک کے اندر یہ سسٹم موجود ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے. اب غور کریں، کیا حقیقت میں ان عدالتوں کے اندر، کورٹ اور کچہریوں میں انسان کو انصاف مل جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیوں قائم کی گئی؟ تاکہ انصاف ملے نا. اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اسے انصاف ملے، ظالم کو سزا ملے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ پورا سسٹم تیار کیا. اس کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، انہوں ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دیے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مقصد کے تحت اس سسٹم کو انہوں نے قائم کیا ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے. لیکن کیا حقیقت میں ان عدالتوں کے اندر، چاہے کسی بھی ملک میں ہو، حقیقت میں ایک مظلوم کو انصاف مل جاتا ہے؟ ایک ظالم کو سزا مل جاتی ہے؟ اگر کسی ملک میں واقعی انصاف ہو، اس کے باوجود بھی حقیقت میں وہاں پر مکمل انصاف کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان اسی قدر انصاف کر سکتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت موجود ہے. اولاً تو انصاف ہوتا ہی نہیں، عدالتوں سے تمام مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا، ظالمین کو سزا نہیں ملتی. اکثر و بیشتر یہی حالت ہے اور کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. لیکن اگر کہیں پر کسی عدالت میں انصاف موجود بھی ہو تو ایک جج کتنا انصاف کر سکتا ہے؟ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے. اپنی طاقت سے زیادہ انصاف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا، عدالت میں اس کے سامنے، جج کے سامنے معاملہ پیش ہوا. اگر جج انصاف پسند ہو تو زیادہ سے زیادہ انصاف کرتے ہوئے کیا کہے گا کہ اس قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک دوسرا مجرم لایا گیا اسی عدالت میں جس نے 10 لوگوں کو ناحق قتل کیا، کیا دونوں قاتلوں کا جرم برابر ہے؟ ایک شخص نے صرف ایک شخص کو قتل کیا اور ایک شخص نے 10 لوگوں کو قتل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا جرم برابر نہیں ہے. بلکہ ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے. کیا دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے جو ہٹلر کو یا کوئی بھی ایسا مجرم ہو جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہو؟ تو جس طرح ایک مجرم کو جس نے صرف ایک شخص کو قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا، اگر کسی نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا تو اسے لاکھوں مرتبہ قتل کیا جائے. کیا انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ ایک مرتبہ قتل کر دیا گیا پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے دوسرے شخص کے بدلے، پھر زندہ کرے، پھر تیسرے شخص کے بدلے قتل کیا جائے، پھر زندہ کرے؟ انسان کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں. انسان اگر انصاف بھی کرنا چاہے تو اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا
اللہ رب العالمین نے اسے پاور دیا, جتنی طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہے, طاقت سے زیادہ چاہے تب بھی سب نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی عدالت میں یہ انصاف پورا پورا ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس یہ پاور ہے کہ ایک مرتبہ اسے قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے, پھر دوبارہ سزا دے, پھر زندہ کرے, پھر سزا دے, پھر زندہ کرے, پھر سزا دے. اللہ رب العالمین کے پاس یہ پاور موجود ہے. دنیا کے اندر جو عدالتیں ہیں یہاں پر انصاف نہیں ہوا, اور یہ عدالتیں اسی لیے قائم کی گئی تھی کہ مظلوم کو انصاف ملے, لیکن انصاف تو ملا نہیں. تو کیا عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر پورا پورا انصاف ملے, جہاں پر ظلم نام کی کوئی چیز نہ رہے. اور اسی چیز کا نام کیا ہے؟ یوم آخرت ہے. اسی چیز کا نام یوم آخرت ہے. تو آخرت پر ایمان یہ عقل کا بھی تقاضا ہے, کتاب و سنت کا تو ہے ہی. اس لیے کوئی بھی شخص جس کے پاس عقل نام کی چیز ہے وہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتا, جنت و جہنم کا انکار نہیں کر سکتا. اور نہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام ہے, بلکہ قرآن کا صرف سورہ بقرہ اٹھائیں, سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہوں پر نہیں 5-6 جگہوں پر صرف سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اسی دنیا کے اندر وفات کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی دی ہے اور دکھایا ہے. اب شروع میں ہی بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں, شروع میں ہی قرآن کے سورہ بقرہ کے شروع میں بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کیا. وہ مر چکے تھے, دوبارہ زندہ کیا. اسی طرح بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ, گائے کا جو قصہ مشہور قصہ ہے جانتے ہی ہیں. جب وہ گائے مل گئی جس کی صفت قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے, جس گائے کو تلاشنے کے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا, تو جب اس شخص کے اوپر اس کے گوشت کو مارا گیا تو وہ شخص دوبارہ زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام اس شخص نے بیان کیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موت کے بعد دوبارہ ایک شخص کو زندہ ہوتے ہوئے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قصہ بیان کیا ہے. اسی طرح آپ تیسرے پارے کے شروع میں آ جائیں. تیسرے پارے کے شروع میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پرندوں والا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, کیف تحیی الموتى, اللہ رب العالمین تو مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے اس بات پر. تو انہوں نے کیا, قال بلی ولکن لیطمئن قلبی, ایمان تو ضرور ہے لیکن اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا, فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم ادعوهن, قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ 4 پرندوں کو لو, ذبح کرو, ان کے گوشت کو خلط ملط کر کے الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر نام لے کر پکارو. اسی طرح کیا, تمام پرندے ان کے گوشت خلط ملط ہو گئے تھے, ایک ٹکڑا اس پہاڑ میں, دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ میں. جیسے نام لیا اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان کیا. موت کے بعد دوبارہ زندگی ممکن ہے, اس چیز کو اللہ رب العالمین نے صرف سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 5 جگہوں پر بیان کیا ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے, 309 سالوں تک وہ کیا ہوئے, سوئے ہوئے رہ گئے. اور جب ان کو دوبارہ بیدار کیا گیا, پوچھا گیا کہ کتنے دن تک تھے, تو کیا کہا انہوں نے, یومن او بعض یوم, ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس حالت میں رہے. حالانکہ کتنے دنوں تک تھے, 309 سال تک. یہ کون تھے, اصحاب کہف تھے. اللہ کے اولیاء تھے یا نہیں تھے, جن کا تذکرہ, ایسے اولیاء تھے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. اسی طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ, یہ نبی تھے
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. 100 سالوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں موت دے دی. ایک اور بھی نبی ہے، جب دوبارہ انہیں اٹھایا اور پوچھا کہ کتنی دنوں تک اس حالت میں رہے موت کی حالت میں، تو کیا کہا یومن او بعض یوم، ایک دن یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ، آدھا دن یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ. غور کریں کہ ایک نبی کا واقعہ سورہ بقرہ میں اور اولیاء اکرام کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر. ایک نبی کو موت کے بعد اتنا بھی علم نہیں ہے کہ کتنے سالوں تک میں اس حالت میں تھا. تفصیلات تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ پکارتے ہیں، وہ سنتے ہیں آپ کی بات، جواب دیتے ہیں، آپ کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ تو دور کی بات ہے. اتنی مدت تک وہ اس حالت میں رہے اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا اور اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا ہے. 309 سال تک اور یہاں پر 100 سال تک اس حالت میں رہنے کے بعد انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ کتنی مدت تک ہم اس حالت میں تھے. اور لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا اولیاء کرام قبروں پر زندہ ہیں، قبروں کے اندر، اور ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں، ہر چیز کو، ہر چیز سے مطلع ہیں. نہ عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس طرح کی بات ہم کہیں، اور نہ کتاب و سنت کے اندر اس چیز کی تائید ملتی ہے. اس لیے آخرت پر ایمان کے تقاضوں میں سے سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ کہیں، اس پر ایمان رکھیں، اس کے لیے تیاری کریں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہمیں آخری سانس تک باقی رکھے، کبھی اپنے عمل سے مغرور نہ ہو جائیں، دنیاوی القاب سے، دنیاوی کامیابیوں سے کبھی یہ انسان غافل نہ ہو جائے کہ آخرت کے اندر بھی مجھے یہی کامیابی ملے گی. دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. صحابہ اکرام کے قصے پڑھیں، وہ اپنے نفس کے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے. یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے والے چند دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. پوچھا صحابہ اکرام سے کہ وہ حنظلہ نظر نہیں آ رہے، کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی راستے میں. پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آپ مجلس میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. بڑا تعجب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، منافق ہو گیا حنظلہ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم آخرت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، تو ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے. لیکن اس مجلس سے اٹھنے کے بعد جب گھر آ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے درمیان مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی تجارت میں، گھر بار میں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ایمان کی کیفیت نہیں رہتی. یہ تو نفاق ہے کہ چند لمحوں پہلے ہماری حالت کچھ دوسری تھی، اور پھر جیسے ہی دنیا کے اندر داخل ہوئے اسی کے اندر رچ بس گئے، اور پھر گویا کہ ہم مومن ہی نہیں رہے. تو نفاق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی حالت تو میری بھی ہے، یہی حالت بالکل میری بھی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ جس وقت رہتا ہوں ایمان کی حالت بالکل الگ، اور گھر آ جانے کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جانے کے بعد دل کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. اس کا مطلب کہ میں بھی منافق ہو گیا. اللہ اکبر. اب غور کریں کہ کون ہے اس امت کے اندر سب سے افضل شخص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ اپنے نفس کے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. دونوں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہاری ایمان کی کیفیت، دل کی کیفیت ہمیشہ ایک سا نہیں رہ سکتی. ولیکن ساعتاً وساعتاً یا حنظلہ، یہ کیفیت کبھی کبھی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اسی طرح تمہاری ایمان کی کیفیت رہے، جب تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ جس طرح میری مجلسوں کے اندر تمہاری دل کی کیفیت ہوتی ہے، تو فرشتے تمہارے گھروں میں آ کر، تمہارے بستروں پر آ کر تم سے سلام کریں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایمان کی کمی اور زیادتی کی دلیل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ہم علمی دروس میں حاضر رہتے ہیں، گرچہ یہ چیزیں ہمیں معلوم رہے پہلے سے،
لیکن جب تذکیر ہوتی ہے نا، اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ رب العالمین کی آیتیں جب ایک مومن کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام اور مسائل کو یوم آخرت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، جنت اور جہنم کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عام حالت میں نہیں ہوتی. تو یہ دل کی کیفیت ہے جو اس طرح کی چیزوں کے اندر، اس طرح کی مجالس کے اندر ایمان کے اندر کافی زیادتی ہوتی ہے، اور عام مجلسوں میں دل کی کیفیت نہیں ہوتی. انسان یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر وہی شخص جو بعض حالتوں میں اللہ کے سامنے رونے والا، گڑگڑانے والا ہوتا ہے، دوسرے اوقات میں شیطان کے چکر میں پڑ کر وہ گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. تو دل کی کیفیت ہمیشہ ایسا نہیں رہتی ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو ہمیشہ اس دن کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دن کب آنے والا ہے کسی کو پتا نہیں ہے. وہ ایک گھڑی کے بعد بھی آ سکتی ہے، 1 سال اور 10 سال اور 50 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ گھڑی آنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقینی ہے. آج ہی صبح کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک میں، شاید کہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، گزشتہ کل کا واقعہ ہے، لیکن اللہ عالم کل کا واقعہ ہے پہلے کا واقعہ ہے. ایک ہمارے دوست نے اس کو شیئر کیا ہے انڈونیشیا کے اندر، اور ان کا لڑکا ابھی سعودی عرب کے اندر زیر تعلیم میں پڑھ رہا ہے. تو انہی کے ساتھی نے ویڈیو شیئر کیا ہے. ان کے والد انڈونیشیا میں ایک مسجد کے امام تھے، اور وہاں پر CCTV کیمرے کے ذریعے اس چیز کو قید کیا گیا، اس تصویر کو. سجدے کی حالت میں گئے اور پھر وہاں سے نہیں اٹھ پائے. سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. کیا سجدے میں جانے سے پہلے ان کو ذرہ برابر تھوڑا شبہ تھا کہ میری وفات ہو سکتی ہے؟ اس لیے کب کس کی وفات ہوگی اس حالت میں کوئی شخص نہیں آتا. یہ صحت اور عافیت دلیل نہیں ہے کہ ہماری موت ابھی نہیں ہو سکتی. صرف بیمار کو موت آئے گی اور صحت و عافیت اور تندرست رہنے والے کو موت نہیں آئے گی، کہیں پر یہ نہیں لکھا نہیں ہے. اور اپنی آنکھوں سے انسان اس چیز کا روزانہ مشاہدہ کرتا ہے. اس لیے آخرت کے بارے میں انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. پتہ نہیں وہ گھڑی کب آ جائے، اس لیے ہمیشہ آخرت کے معاملے میں انسان تیار رہے. دنیا میں معاملات جیسے بھی گزرے، لیکن آپ کا کوئی مخصوص وقت ہونا چاہیے جس میں آپ اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی نہ رہے. بہت سارے ایسے اوقات ہو سکتے ہیں. انسان ریاکاری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں ہے. تعریف کے کلمات سن کر بسا اوقات انسان مغرور ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے عمل کہیں برباد نہ ہو جائے. اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ بے شمار آپ کے اوقات ایسے ہو سکتے ہیں جن اوقات میں آپ اکیلے ہوتے ہیں رب العالمین کے ساتھ. کوئی بندہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، آپ اپنے روم کے اندر ہیں رات کی تاریکی میں، اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ اللہ رب العالمین سے کس حالت میں ہیں، کیا چیز طلب کر رہے ہیں. شیطان ایسے موقعوں سے مایوس ہو جاتا ہے، ایسے موقعوں سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کوئی روپیہ پیسہ دیں، صدقہ و خیرات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ دلائے کہ آپ ریاکاری کے لیے کام کر رہے ہیں. نماز کے اندر آپ پہلے حاضر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ دلائے کہ آپ ریاکاری کے لیے آئے ہوئے ہیں. تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو وسوسہ دلائے کہ آپ ریاکاری کے لیے، شہرت طلبی کے لیے کر رہے ہیں. انسان کبھی کبھی ڈر بھی جاتا ہے کہیں میرے تمام اعمال برباد نہ ہو جائیں. جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ اکرام اپنے نفس سے ڈرتے تھے. بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں وہ آخرت کے اندر جو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ ملنے والا ہے، کہیں اس سے جلدی ہی ہمیں بدلہ تو نہیں مل گیا؟ جو بدلہ ہمیں آخرت میں چاہیے تھا کہیں دنیا کے اندر تو نہیں مل گیا، اور آخرت کے بدلے سے ہم کہیں محروم تو نہ رہ جائیں؟ اس وجہ سے ڈرتے تھے. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. راتوں کو اٹھ کر آپ گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر آپ کو کوئی نہیں جانتا. میں نے دیکھا سعودی عرب کے اندر جاتے تھے رمضان میں، مکہ جانا ہوا ہے کسی دوسرے شہر میں، تو افطاری کے وقت بہت سارے لوگ ایک دم بیابان جگہوں پر، جہاں پر ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، جہاں پر ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پر وہ افطاری لے کر کھڑے رہتے تھے اور روزے داروں کی اس طرح مدد کرتے تھے، ان کو افطاری دیتے تھے.
یہاں پر شبہ نہیں ہے کہ میں جس شخص کی مدد کر رہا ہوں وہ میری تعریف کریں گے اور دنیا کے اندر میری نیک نامی ہو، کیونکہ وہ شخص آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ بے شمار موقع انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر ریاکاری کا ڈر نہیں رہتا، کسی ایسے شخص کی مدد کر دینا جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ خالص صرف انسان یہ کر لے کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ کے پاس چاہیے، اور اپنے اعمال پر توبہ کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرانا اور اللہ رب العالمین سے اخلاص کی دعا کرنا، یہ سب سے اچھے وسائل میں سے ہے ریاکاری کے اور شہرت طلبی کے شبہے سے بچنے کے۔ شیطان ایسے لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے اعمال میں انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے، اور ہمیشہ کہ کسی بھی وقت ہماری دنیا میں زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے اس دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے کہا ہے، چاہے عقیدہ اور منہج کے لحاظ سے ہو، چاہے اعمال کے لحاظ سے ہو، ہر اعتبار سے ہماری زندگی ویسے گزرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اور شیطان کے چکر میں پڑ کر اگر کبھی قدم ڈگمگا جائے، کہیں گناہ سرزد ہو جائے، تو فوراً استغفار کریں، فوراً استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ گناہوں کا سرزد ہونا انسان سے یقینی ہے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر کسی ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے۔ اس لیے گناہوں کا سرزد ہونا یقینی ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس کے بعد استغفار کریں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ آیت الکرسی کا نام سید الاستغفار، اس کا التزام کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ صبح و شام ضرور پڑھا کریں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں، سوتے وقت پڑھا کریں، ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کو موت کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں سے ہو سکتا ہے کوئی گاڑی آئے اور یہیں پر زندگی ختم ہو جائے۔ ہوائی سفر پر آپ ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ خصوصاً ایسے موقعوں پر انسان کو بکثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال کے اندر بے شمار استغفار دیکھے۔ تو ایسے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ قیامت کے دن خوش ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح استغفار کے متعدد الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے تھے۔ بلکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کسی مجلس میں اللہ کے رسول بیٹھتے اور ہم کبھی کوشش کرتے کہ گنے اللہ کے رسول نے کتنی بار استغفار کیا ہے، تو کسی مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ اور کسی مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول استغفار کرتے۔ یہ توفیق کی بات ہے، یہ صرف اور صرف توفیق کی بات ہے۔ استغفار کرنے کے لیے الگ سے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، راستہ چلتے ہوئے آپ بھی کام کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کے اندر دنیا میں زندگی میں مشغول رہتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، الگ سے اس کے لیے آپ کو وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر بعض مشائخ کے سلسلے میں ہم سنتے تھے، اپنے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، عادت بنا لی انہوں نے کہ 1000 مرتبہ کم از کم استغفار کرنی ہے۔ تو یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے، ہمیشہ استغفار کے الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھیں، خصوصاً سید الاستغفار۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں فضیلت وارد ہے کہ اگر کسی نے صبح کے وقت استغفار سید الاستغفار کو پڑھا ہے اور شام سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ شام کو پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ تو اگر انسان عادت بنا لے کہ صبح اور شام کو ضرور ایک مرتبہ ہی پڑھے گا تو اس خوشخبری کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے تعلق سے ایک حدیث وارد ہے، اس کے سند کے اندر کچھ اختلاف ہے، البتہ بہت سارے علماء نے اس کو کہا ہے کہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو جنت جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. من قرأ آیت الکرسی دور کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ زندگی بھر ان کا اس حدیث پر عمل رہا. زندگی بھر ان کا اس حدیث پر عمل رہا. جب بھی کوئی فرض نماز پڑھتے تو اس کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھتے. پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے. اس لیے اپنی ایک عادت بنا لی, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. چاہے کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو, آیت الکرسی پڑھیں گے تب کسی دوسرے کام میں ہم لگیں گے. اگر آپ نے عادت بنا لی تو اس حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. اس شخص کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. جیسے ہی وفات ہوگی وہ کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو اس سے بڑی ہمیں فضیلت کیا مل سکتی ہے؟ اور یہی اصل ہدف ہے ہمارا. اس لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, خصوصاً ان اعمال کے تعلق سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے انسان موت کے بعد فوراً جنت میں داخل ہوتا ہے. اس لیے کہ اس طرح کے اعمال پر اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو بہت بڑی نعمت کے اندر آپ موجود ہیں. جب بھی آپ کی زندگی ختم ہو انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی موت کی تیاری ہے. اگر کوئی شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے, سعید الاستغفار کا اہتمام کرتا ہے, تو گویا کہ وہ شخص موت کی تیاری کر رہا ہے. کیا پوری زندگی اس کی ختم ہو, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر وہ شامل ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں آخرت کے تعلق سے چوکنا رہنے کی, بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام پر قائم رکھے, اس نعمت کو آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب بھی وفات ہو, ایمان کی حالت میں ہماری وفات ہو, اور نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو, اور اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر ہمیں داخلہ ملے بغیر کسی عذاب کے, بغیر حساب کے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے, اور اللہ رب العالمین کی رؤیت انعام و اکرام ہمیں حاصل ہو. اللہ تیری رؤیت انعام و اکرام ہمیں حاصل ہو. اللہ تیری رؤیت انعام و اکرام ہمیں حاصل ہو. اللہ اس نعمت سے ہم محروم نہ ہو. امین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.